اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے باحکمت قرآن کی، بے شک تم رسولوں میں سے ہو نہایت سیدھے راستے پر۔ یہ خدائے عزیز و رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈرا دو جن کے اگلوں کو نہیں ڈرایا گیا، پس وہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں سو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، پس ان کے سر اونچے ہو رہے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے۔ پھر ہم نے انہیں ڈھانک دیا تو انہیں دکھائی نہیں دیتا، اور ان کے لیے یکساں ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدا سے ڈرے بنا دیکھے، تو ایسے شخص کو معافی کی اور باعزت ثواب کی بشارت دے دو۔ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، اور ہر چیز ہم نے درج کر لی ہے ایک کھلی کتاب میں۔ اور انہیں بستی والوں کی مثال سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے، جبکہ ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے ان کی تائید کی، انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے بشر انسان ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم بے شک تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم لوگ باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کریں گے اور تمہیں ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اتنی بات پر کی تمہیں نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے دور مقام سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا، اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ اور میں کیوں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کے سوا دوسروں کو معبود بناؤں؟ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ بے شک اس وقت میں ایک کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو تم بھی میری بات سن لو۔ ارشاد ہوا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا، کاش میری قوم جانتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا۔ اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی فوج نہیں اتاری، اور ہم فوج نہیں اتارا کرتے، بس ایک دھماکہ ہوا تو یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس ہے بندوں کے اوپر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں؟ اب وہ ان کی طرف واپس آنے والے نہیں، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو اکٹھا ہو کر ہمارے پاس ظاہر نہ کیے جائے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین ہے، اسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے ہم نے غلہ نکالا، پس وہ اس میں سے کھاتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے کھجور کے اور انگور کے باغ بنائے، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں۔ اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیز کے جوڑے بنائے، ان میں سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کے اندر سے بھی، اور ان میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں
تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج وہ اپنی ٹھہری ہوئی راہ پر چلتا رہتا ہے۔ یہ عزیز و علیم کا باندھا ہوا اندازہ ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ وہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی شاخ۔ نہ سورج کے وش میں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے اسی کی مانند اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کی فریاد سننے والا ہو اور نہ وہ بچائے جا سکیں، مگر یہ ہماری رحمت ہے، اور انہیں ایک نردھارت وقت تک فائدہ دینا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے ڈرو جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس کی وہ اپیکشا نہ کرتے ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو جن لوگوں نے انکار کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو وہ انہیں کھلا دیتا، تم لوگ تو کھلی گمراہی میں ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کی راہ دیکھ رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی، اور وہ جھگڑتے ہی رہ جائیں گے، پھر وہ نہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے لوگوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو یکایک وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے۔ وہ کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، ہماری قبر سے کس نے ہمیں اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ بس وہ ایک چنگھاڑ ہوگی، پھر یکایک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس آج کے دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک جنت کے لوگ آج اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے، اور ان کی بیویاں سایوں میں مسیریوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے۔ انہیں سلام کہلایا جائے گا مہربان رب کی طرف سے۔ اور اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اس نے تم میں سے بہت سے گروہ کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہ ہے جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیتے، پھر وہ راستے کی طرف دوڑتے تو انہیں کہاں نظر آتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے، تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ اور ہم جس کی عمر زیادہ کر دیتے ہیں تو اسے اس کی پیدائش میں پیچھے لوٹا دیتے ہیں، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا، اور نہ یہ اس کے لائق ہے۔ یہ تو صرف ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے، تاکہ وہ اس شخص کو خبردار کر دیں جو زندہ ہے، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، تو وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کا تابع بنا دیا، تو ان میں سے کوئی ان کی سواری ہے اور کسی کو وہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں فائدے ہیں اور پانی کی چیزیں بھی ہیں، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنائے
بنائے کہ شاید ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد نہ کر سکیں گے اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے، تو ان کی بات تمہیں غمگین نہ کرے۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن گیا اور وہ ہم پر مثال چسپاں کرتا ہے اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں؟ کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور وہ سب طرح پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے آگ جلاتے ہو۔ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ ہاں وہ قادر ہے، اور وہی ہے اصل پیدا کرنے والا، جاننے والا۔ اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔